السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر اختر پلس یوسفزئی چینل۔ ناظرین، ٹاپک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حدیث نمبر 22 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نسائی شریف۔ حدیث نمبر 23 نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، مسلم۔ حدیث نمبر 24 صلہ رحمی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، حوالہ دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 25 زکوٰۃ منع کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، حوالہ دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 26 میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں، صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 27 بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جامع ترمذی۔ اور حدیث نمبر 28 بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 29 بلا شبہ تم میں سب سے بہترین اشخاص میں سے وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 30 صبر وہی ہے جو صدمے کے ابتدا میں ہو، بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 31 بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ، مسلم الترمذی۔ حدیث نمبر 32 وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اسے اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، نسائی کی حدیث ہے۔ اور حدیث نمبر 33 علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 34 مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 35 بے شک اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا، صحیح الجامع۔ حدیث نمبر 36 اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے سے۔ حدیث نمبر 37 جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 38 جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، بخاری۔ حدیث نمبر 39 آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ، صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 40 اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 41 ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تہ بتہ اندھیرا ہو جائے گا، دونوں احادیث مسلم کی ہیں۔ حدیث نمبر 42 تو نیکی سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھ اگرچہ تو اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملے، مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 43 جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد و اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد و اعانت کرتا رہے گا، ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 44 جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے الحمدللہ، اللہ کی حمد اور اس کا شکر، بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 45 جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 46 اور جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے، بخاری و مسلم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 47 اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 48 جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 49 جس میں امانت کی خصلت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں، شعب الایمان کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 50 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں صلاۃ پڑھنا یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 51 ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے اور جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے، مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 52 جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 53 تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 54 آدمی کی اسلام کے حسن و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 55 بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 56 جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، بخاری کی حدیث ہے۔
حدیث نمبر 57، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 58، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 59، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 60، عبادت گزاروں کے مقابلے میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ناظرین، آپ نے تھمب نیل میں دیکھا ہوگا کہ میں نے لکھا تھا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی۔ جی ناظرین، تو آپ کے اسکرین پر آپ کا جواب موجود ہے کہ صلہ رحمی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دیجئے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔